اسلام آباد میں قیامت خیز حادثہ، شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئے۔ سلینڈر دھماکے میں 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ دولہا اور دلہن بھی جان سے گئے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ مجموعی طور پر 4 گھر متاثر ہوئے۔ تمام جاں بحق افراد کی تدفین H8 قبرستان میں کی گئی۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے G7 دھماکے کی تفصیلات بتا دیں۔ میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ رات کے وقت گیس کا بالکل استعمال نہ کریں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کے 14ویں روز بھی صورتحال کشیدہ۔ تہران کے شمال مغربی علاقوں سمیت شیراز اور دیگر شہروں میں مظاہرے جاری۔ انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 218 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ملک میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فونک سروس بند ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کو فسادات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایرانی عوام فسادیوں اور دہشت گردوں سے خود کو دور رکھیں، فسادیوں کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہ دیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے وارننگ دی ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈے ہدف ہوں گے۔ امریکی حکومت کا ایران میں غیر فوجی اہداف پر حملوں سے متعلق سنجیدگی سے غور۔ صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ نیو یارک ٹائمز نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ادھر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کا اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، صورتحال کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران ماضی کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ آزادی کا طالب ہے۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر اسرائیل میں بھی ہائی الرٹ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں شام اور ایران سمیت خصوصی طور پر ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گفتگو کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ امریکی انٹیلیجنس نے ایرانی احتجاج کو کمزور قرار دے دیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ایران میں مظاہرے حکومت کے لیے بڑا خطرہ نہیں، احتجاج ناکافی توانائی کا شکار ہے۔ احتجاج حکومت کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کر سکا۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے مقابلے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ تہران کے بیشتر علاقے پرسکون اور احتجاج محدود ہے۔ ایران میں زیادہ تر اجتماعات شمال مغربی علاقوں تک محدود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیوبا کو تجارتی معاہدہ کرنے کی وارننگ۔ کہا کہ کیوبا کے لیے اب کوئی پیسہ یا تیل نہیں جائے گا۔ کیوبا تجارتی معاہدہ کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کیوبا نے کئی برسوں تک وینزویلا سے ملنے والے تیل اور پیسے پر گزارا کیا۔ بدلے میں کیوبا نے وینزویلا کے آخری 2 آمروں کو سیکیورٹی سروس فراہم کی۔ ان میں سے زیادہ تر گزشتہ ہفتوں کے امریکی حملوں میں مر چکے ہیں۔ وینزویلا کو اب ان ٹھگوں اور بھتہ خوروں سے تحفظ کی ضرورت نہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی IT شعبے کی تعلیم و تربیت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عزم۔ IT ماہر مرحومہ عرفہ کریم کے والدین سے ملاقات کے دوران گفتگو میں بولے۔ عرفہ کریم کی IT شعبے میں لازوال خدمات کے اعتراف میں لاہور میں واقع IT ٹاور کو مرحومہ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ پاکستان کو خطے میں IT شعبے کا مرکز بنانے کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری نے 16 ویڈیوز کی رپورٹ تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ کئی ویڈیوز میں لوگو، ٹیکسٹ اور کلپس جوڑنے کے شواہد بھی سامنے آئے۔ رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت کو بھجوا دی گئی ہے۔ پولیس نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس کے سلسلے میں ویڈیوز فورنزک لیبارٹری کو بھیجی تھیں۔
کراچی میں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا، پہلے دن ہی باغ جناح میں اجتماع کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا الزامات پر رد عمل، کہا کہ وزیر اعلیٰ کے قافلے کو جان بوجھ کر نہیں روکا گیا، نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونا معمول کا مسئلہ ہے۔ جلسے کے لیے سندھ پولیس نے بھرپور سیکیورٹی فراہم کی۔ شرجیل میمن نے مزید بتایا کہ حیدرآباد میں طے شدہ روٹ پر عمل نہیں کیا گیا۔ ملاقات میری نالج میں تو سندھ حکومت کے ساتھ ان کی کوئی کینسل نہیں ہوئی ہے، البتہ چیف منسٹر سندھ کے بہاف پہ اب جو سندھ حکومت کے سینئر منسٹر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، ان سے ملاقات جو ہے مطلب اویلیبلٹی ہے، چیف منسٹر صاحب کی اویلیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے، اسی لیے ان کے بہاف پہ شرجیل انعام میمن صاحب ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ سہیل آفریدی سے وزیر اعلیٰ سندھ نہیں، شرجیل انعام میمن ملاقات کریں گے۔ پی پی رہنما شازیہ مری کی بول نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ نادیہ مرزا میں تصدیق، کہا مراد علی شاہ نے ٹیلی فونک رابطے میں ملاقات کرنے کا طے کیا تھا، تاہم ان کی مصروفیت کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ حکومت نے کہا آپ کو جلسہ کرنا ہے، حاضر ہیں جی، جلسہ کر لیجئے۔ اب وہ کہتے نہیں ہم سڑک پر جلسہ کریں گے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس گراؤنڈ کو بھر نہیں سکتے ہیں۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں ان کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے، یار صاف صاف بولو بندے تمہارے پاس نہیں ہیں، سندھ حکومت بندے بھی پرووائڈ کرے۔ ہم اپنے جیالوں کو بولیں گے چلے جاؤ یار، آفریدی صاحب آئیں۔ حلیم بھائی آپ نے آفریدی صاحب کو ٹوپی پہنا دی ہے لگتا ہے۔ پی ٹی آئی جناح گراؤنڈ بھر نہیں سکتی، اس لیے سڑکیں بند کرنے اور جلسے کی اجازت نہ ملنے کا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ سہیل آفریدی اگر سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا پی ٹی آئی کے جلسے پر تبصرہ، میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا صاف صاف کہنا چاہیے کہ لوگ نہیں آ رہے جلسے میں، پیپلز پارٹی اپنے جیالوں کو بھیج دے گی۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے بانی پی ٹی آئی کو سانحہ 9 مئی کا براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا، کیس میں سزا کی بھی پیش گوئی، کہا پاکستان میں ایک اور مجیب الرحمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حکومت پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کرتی تو سانحہ 9 مئی نہ ہوتا۔ پی ٹی آئی نے ملک دشمن سیاست سے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے ذریعے مقدمات کا خاتمہ اور مکمکہ کرنا چاہتے ہیں۔ خوشیوں کا سفر قیامت بن گیا۔ خیبر کے علاقے جمرود میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 5 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ دولہا دوست کے ساتھ سیلون سے واپس آ رہا تھا کہ موت آڑے آ گئی۔ ڈمپر اور کار میں ہولناک تصادم سے تمام سوار موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جمرود ٹی وی بازار کے رہائشی 2 بھائی بھی جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق تحصیل جمرود سے ہے۔ لاہور میں رائیونڈ میں 17 سالہ ثانیہ کے قتل کا معمہ حل، مقتولہ کا قاتل آشنا نکلا، پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے معمولی تلخ کلامی پر ڈنڈوں کے وار سے لڑکی کو قتل کیا۔ ثانیہ اور ملزم نجی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ملزم کی گرفتاری پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا، تعریفی اسناد سے نوازا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا صومالیہ کی خود مختاری کے لیے مضبوط موقف، اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا، کہا کہ پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ، عالمی امن اور فلسطینی کوز پر عزم کا اظہار کیا۔ 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد، متصل اور خود مختار ریاست فلسطین کے قیام کی حمایت کر دی۔ پاکستان کا OIC سے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ۔ پاک فوج کا نوجوانوں کے لیے احسن اقدام، گوادر یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کا کراچی کا مطالعاتی دورہ۔ طلبہ نے مزار قائد، PF میوزیم اور میری ٹائم میوزیم کا دورہ کیا۔ جامعہ کراچی میں تعلیمی ماحول اور تحقیقی رجحانات سے تعارف کرایا گیا۔ طلبہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاک فوج پر فخر ہے۔ تیسرے T20 میں سری لنکا کو پاکستان کو 14 رن سے شکست، گرین شرٹس 161 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ آئی لینڈرز نے ہرا کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان نے جیتا تھا، دوسرا مارکا بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ چوچس اسپیڈ سے آیا، اس سے دگنی رفتار سے بال باؤنڈری لائن کے باہر گئی۔ وسیم جونیئر نے خزانوں کے منہ کھولتے ہوئے 3 اوورز میں 54 رنز دے ڈالے۔ نسیم شاہ نے 3 اوورز میں 35 رنز کا سودا کیا۔ بارش کے باعث میچ 12 اوورز فی اننگز تک محدود کیا گیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش ٹیم کے میچز کی میزبانی کے لیے پاکستان بھی تیار۔ PCB ذرائع کے مطابق سری لنکا میں گراؤنڈز کی محدود دستیابی پر پاکستان کے تمام میدان میچز کے لیے دستیاب ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر چکا ہے۔ BCB نے بنگلہ دیش کے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی ہے۔ بلوچستان میں اسپورٹس کا نیا باب، تربت کی سڑکوں پر صحت اور یکجہتی کا جشن۔ KH اسپورٹس اینڈ فٹنس فیسٹیول، تاریخ ساز میراتھن کا کامیاب انعقاد۔ 5 کلومیٹر میراتھن میں عوام، طلبہ اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ویمن پاور رن ہے اور یہ 6ٹھی بار کراچی میں ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں رننگ ہوتی ہے وہاں میں کوشش کرتا ہوں خود پہنچوں، تو دس از ہاؤ یو گیٹ نو پیپل اور پازیٹیوٹی بڑھتی ہے۔ اور کراچی میں اتوار کے روز خواتین کا صحت اور خود اعتمادی کا بھرپور مظاہرہ۔ 2 دریا کے قریب پر وومن امپاورمنٹ ریس کا انعقاد، بڑی تعداد میں خواتین رنرز نے شرکت کی۔ ریس کے دوران DIG ٹریفک پیر محمد شاہ بھی خواتین کا حوصلہ بڑھانے پہنچے۔ شرکاء نے اس طرح کی سرگرمیوں کو خوش آئین قرار دیا۔ ریس 2 دریا سے شروع ہو کر اسی مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔